نماز فجر کا وقت۔ نماز فجر کے وقت رات اور دن کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامن کاتبین کی ڈیوٹی لگائی ہے لکھنے کی، یہ دن اور رات کے الگ الگ فرشتے ہیں۔ دن کے آتے ہیں نماز فجر کے ٹائم اور نماز عصر کے ٹائم رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز عصر کے وقت رات کے آتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں۔ یہ ان کی ڈیوٹی چینج ہونے کے اوقات ہیں۔ اور وہ بندہ کتنا ہی خوش قسمت ہے جو فرشتوں کی چینجنگ کے وقت نماز میں ہو۔ فرشتے اوپر جا کر اللہ جب ہم گئے تیرا بندہ نماز میں تھا، جب ہم آئے تیرا بندہ نماز میں تھا، لیکن افسوس ہماری فرقہ پرستی نے یہ نعمت ہم سے چھین دی۔ ہم فرقہ پرستی کے پیچھے پڑ گئے، نہیں، یہ تو ابھی ہماری نماز کا ٹائم ہی نہیں، یہ تو ان کا ہے، یہ تو فلاں کا ہے۔ اسی ضد میں آ کر ہم نے وہ افضل وقت بھی ضائع کر دیا۔ فرشتوں کی گواہی بہت بڑی نعمت تھی، اس سے بھی ہم محروم ہو گئے فرقہ پرستی کی ضد میں آ کر۔ اللہ اکبر۔ اب نماز فجر کی بات ہو رہی ہے۔ نماز فجر کا ٹائم کب ہوگا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کنا نساء المؤمنین نشہد مع النبی صلاۃ الفجر، فرماتی ہے ہم متلفعات بمروتہن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن احد من الغلس۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مساجد میں نماز پڑھنے آتی، ہم نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی فجر کی۔ فرماتی ہیں جب آتی، چونکہ ہم نے لمبی چادریں اپنے آپ پر لپیٹی ہوتی تھی، ہم پردے میں آیا کرتی تھی، جب ہم اللہ کے نبی کے پیچھے نماز فجر ادا کر لیتی، ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹتی، اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا یہ کون ہے وہ کون ہے۔ اندھیرے میں نماز فجر رات کے اندھیرے میں نہیں، فجر کے اندھیرے میں۔ رات کا اندھیرا تو ختم ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام نے اس کی نشانی بتائی۔ آپ نے فرمایا نا، وہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلال کی اذان تمہیں مغالطہ میں نہ ڈالے۔ بلال اذان کہتا ہے رات کی اذان کہتا ہے، اس لیے جو سویا ہے وہ نیند سے بیدار ہو جائے، اور جو عبادت کر رہا ہے وہ عبادت سے فارغ ہو کر اپنی سحری کے کھانے کا بندوبست کرے۔ بعض لوگ یہاں اس حدیث کو قید کر دیتے ہیں رمضان سے، جبکہ یہاں رمضان کا لفظ نہیں، یہ مطلق حدیث ہے رمضان اور غیر رمضان میں، کیونکہ سحری کا وقت رمضان اور غیر رمضان سب میں آتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رمضان کے علاوہ بڑے روزے رکھتے تھے، نبی علیہ السلام سے روزے ثابت ہیں۔ جمعرات کا سوموار تو آپ معمول سے رکھتے، پھر یہود کی مخالفت میں آپ نے ہفتہ اور اتوار کا بھی رکھا، شعبان کے کثرت سے روزے رکھتے، تو رمضان کے علاوہ بھی ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے گا وہ ہوگا نماز فجر کا وقت۔ اس کی علامت اللہ کے رسول نے بتائی، فرمایا مشرق کی طرف ایک سفیدی نیچے سے اوپر کو اٹھے، سفیدی چلے گی چوڑائی میں، جو صبح کاذب ہوگی نا، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں،
اس کی روشنی اٹھے گی نیچے سے اوپر کو. شارحین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے جس طرح بھیڑیے کی دم نیچے سے اوپر اٹھتی ہے ایسے اٹھے گی. وہ ہے صبح کاذب. اور جو صبح صادق ہے فجر کی روشنی، اس کی نشانی وہ مشرق میں آسمان کے کناروں میں چوڑائی میں پھیلے گی. وہ ہے نماز فجر، وہ ہے وقت فجر. اس وقت ہوتی ہے نماز فجر. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فجر کے اندھیرے میں ہم نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کر اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز میں قرات بھی لمبی فرمایا کرتے تھے. اور ایک حدیث بیان کروں، حضرت ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صلی صلاۃ الصبح مرتن بغلسل ثم صلی مرتن اخرى فاسفرها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى ماتا لم یعد الی ان یسفر. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نبی کریم نے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی، پھر ایک مرتبہ آپ نے دن کی روشنی میں نماز فجر ادا فرمائی. فرمایا ثم کانت صلاتہ بعد ذلک التغلیس حتی مات لم یعد الی ان یسفر. پھر آپ نے صرف ایک مرتبہ بتانے کے لیے، تعلیم کے لیے آپ نے صرف ایک مرتبہ نماز فجر دن کی روشنی میں پڑھائی. اس کے بعد نبی پاک نے اپنی وفات تک دوبارہ فجر کی نماز روشنی میں نہیں پڑھائی، اندھیرے میں پڑھائی. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اب دیکھیں کتنی وضاحت ہے. ہمارے ہاں مسل کی ضد چلتی ہے، بھئی ہم آپ کو کیوں رغبت دلاتے ہیں اس ٹائم پر نماز پڑھو جس ٹائم پر اللہ کے نبی نے پڑھی. فجر کے اندھیرے میں اس وقت اللہ کے فرشتوں کی، دن رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تاکہ وہ ہماری اور آپ کی گواہی اللہ کے ہاں دے. لیکن آج ضد ہے، نہیں ہم تو روشنی میں نماز پڑھیں گے. اگر اندھیرے، پھر اندھیرے کے بڑے فتوے مناظرے ہوتے ہیں. اگر اندھیرے میں نماز فجر کی جائز نہیں تو رمضان میں کیا کوئی نئی وحی آتی ہے؟ رمضان میں تو سب ابھی اذان ہوئی 10-15 منٹ بعد جماعت کھڑ، سب مساجد میں کسی بھی مسلک کی ہو، اب سب میں جائز ہو گئی. کیا شریعت مطہرہ نے کہیں یہ تفریق بیان کی ہے کہ رمضان میں اندھیرے میں ہوگی اور غیر رمضان میں روشنی میں ہوگی؟ یہ فرق اپنی مرضی کا شریعت میں نہ چلایا جائے. آپ احباب تک یہ سارے دلائل پہنچائے جاتے ہیں، آپ اس پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا غصہ آتا ہے. کس بندے پر؟ جس بندے کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل پیش کیے جائیں اور اس پر وہ غور نہ کرے، حق باطل کا فرق نہ کرے. بڑا غصہ. اتنا غصہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ تو جانور ہیں. نہیں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس قدر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سورہ اعراف میں. جو کتاب و سنت کے دلائل پر غور نہیں کرتے. ہم میں سے اکثریت کی کیا عادت ہے؟ ٹھیک ہے جی مولوی صاحب نے بیان کیا، جمعہ پڑھن گئے ساں، فرض نبھانا سی نبھائیں بس. میرے بھائیوں یہ دلائل آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، آپ اس پہ غور کریں، حق اور باطل کا فرق نکالیں. اللہ اکبر. حضرات عرض کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سماعت فرمانا. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، آئے سبحان اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔